گلہری کی چھلانگ، یہ وہ کہانی ہے جو میں نے آج منتخب کی ہے۔ کہانیاں بچوں کے لیے لکھا جنہیں بڑوں نے، اور یہ سننے کے بعد حسب معمول آپ کو کمنٹس میں لکھ کر بتانا ہے کہ آپ کے خیال میں یہ کہانی کون سے مصنف کی تحریر ہوگی۔ آئیے سنتے ہیں۔ وہ سخت گرمیوں کی ایک شام تھی۔ گلہری کا گھر بوڑھے برگد میں تھا۔ اس کے تمام ننھے منھے بچے اپنے سونے والے کمرے میں موجود تھے۔ اگرچہ ان کے سونے کا وقت کب کا ہو چکا تھا، لیکن وہ ابھی تک جاگ رہے تھے۔ نمو بھی گلہری کا سب سے چھوٹا بچہ تھا۔ وہ اپنے بستر پر اچھل کود کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، مجھے نیند بالکل نہیں آ رہی ہے۔ ابھی باہر تھوڑی سی روشنی دکھائی دے رہی ہے، ابھی تو میں کھیلنا چاہتا ہوں۔ دوسروں نے منہ پر انگلی رکھ کر اسے چپ کرنے کے لیے کہا اور سرگوشی سے اسے کہنے لگے، اتنا اونچا نہ بولو ورنہ اماں سن لیں گی تو ہم سب مشکل میں پڑ جائیں گے۔ لیکن نمو نے ان کی نصیحت پر کان دھرنے کے بجائے ہنسنا شروع کر دیا اور زور سے بستر پر اچھلنا شروع کر دیا۔ جب گلہری کے دوسرے بچوں نے دیکھا کہ نمو بہت مزے کر رہا ہے تو انہوں نے بھی نمو کے ساتھ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی شور مچانے لگے۔ نمو بولا، میری طرف دیکھو، میں تم سب سے بڑی چھلانگ لگاتا ہوں، میں لگا سکتا ہوں۔ پھر اچانک اس نے کھلی کھڑکی کے باہر ہوا میں چھلانگ لگائی۔ اس جنگل کے سب سے اونچے درخت کی سب سے اونچی شاخ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر لٹک گیا۔ اس کے تمام بہن بھائی کھڑکی سے باہر جھانک رہے تھے، اسے دیکھنے کی کوشش کرنے لگے۔ نمو چلانے لگا، مدد مدد، کوئی مجھے نیچے اتارے۔ یہ کہتے ہوئے وہ شاخ سے لٹکا ہوا جھول رہا تھا۔ تبھی اماں گلہری دروازہ کھول کر اس کے سونے والے کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے بچوں کا شور سنا۔ وہ یہی دیکھنے آئی تھی کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ جب انہوں نے کھڑکی سے جھانکا تو انہیں نمو جنگل کے سب سے اونچے درخت کی سب سے اونچی شاخ پر لٹکا ہوا نظر آیا۔ گلہری کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ حیرت سے چلاتی ہوئی پوچھنے لگی، تم یہاں تک پہنچے کیسے؟ فوراً واپس نیچے اترو۔ لیکن وہ تو اتنا ڈرا ہوا تھا کہ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ خود اماں گلہری بھی اتنی بلند اور نازک شاخوں تک آج تک کبھی پہنچ نہ سکی تھی۔ وہ بولی، میں نہیں آ سکتی، میں جنگل کے فائر بریگیڈ کو بلاتی ہوں۔ جب فائر بریگیڈ وہاں پہنچے اور اتنے اونچے درخت پر ان کو دیکھا تو مایوسی سے سر ہلانے لگے اور کہنے لگے، ہماری سیڑھیاں اتنی اونچائی تک نہیں پہنچ سکتی، بیٹا تمہیں نیچے کودنا ہوگا۔ بھی گلہری ڈر کر بولی، کودنا ہوگا؟ ان کے بچوں نے انہیں ڈرے ہوئے دیکھا تو اور رونے لگے۔ فائر بریگیڈ والے کہنے لگے کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، درخت کے نیچے گندم بچھا دیے گئے ہیں، سکون سے چھلانگ لگا دو۔ نمو نے جب نیچے نرم گدا دیکھا تو اس کا خوف دور ہو گیا۔ اس نے پکار کر فائر بریگیڈ والوں سے کہا کہ میں سمجھوں گا کہ میں اپنے بستر پر کود رہا ہوں اور دیکھنا میں آ رہا ہوں۔ پھر نمو نے ہوا میں چھلانگ لگائی اور بحفاظت نیچے آ گرا۔ اسے ذرا چوٹ نہ آئی۔ وہ خوشی سے اپنی باریک آواز میں سب کو بتا رہا تھا کہ مجھے تو چھلانگ لگانے میں بہت مزہ آیا، میں دوبارہ چھلانگ لگا سکتا ہوں۔ اس کی امی سختی سے بولی، ہرگز نہیں، فوراً اپنے بستر پہ جا کر لیٹ جاؤ، بالکل اچھلنا کودنا نہیں۔ اس رات گلہری کے سارے بچوں کو فائر بریگیڈ والے خواب میں آتے رہے، جبکہ نمو کو لگا کہ وہ ابھی تک شاخ سے لٹکا ہوا ہے۔ اسے پتا تھا اسے یہ سزا امی کے کہنا نہ ماننے پر ملی۔ کہانی آپ نے سنی ہے، اب آپ بتائیے کہ آپ کے خیال میں یہ کہانی کس کی تصنیف ہو سکتی ہے؟ میم سعد احمد، رفیع الزمان زبیری، ابن انشا، احمد عدنان طارق۔ یاد چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔